بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرج الدين وصفق الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان وظهرت الرغبة واختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق وحرق البيت العتيق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے مسند احمد بن حنبل، ابن حبان اور ابو بکر ابن ابی شیبہ صاحب المصنف ابن ابی شیبہ، ان کتب حدیث اور ان محدثین کے حوالے سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کے راوی ہیں کی روایت کرنے والی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر آنے والے حالات اور ان کے اسباب بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. آپ کے ذریعے امت پر جو مشکلات اور پریشانیاں اور جو فتنے فساد ہونے والے تھے، اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی آپ کو ان سے آگاہ کیا اور حکم ہوا کہ آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں، تاکہ امتی ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں، ان طور طریقوں اور چال چلن سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں. اس حدیث میں امت کے ہلاک و برباد کر دینے والی 7 برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں ان 7 گناہوں سے متنبہ رہیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیں
اور اگر کوئی ان میں سے گناہ پیدا ہونے لگے تو ہم متنبہ ہو جائیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے ہمیں ڈرایا اور اس کا انجام نہایت خطرناک ہوگا۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیف انتم، کیف انتم، میرے امتیوں بتاؤ تمہارا کیا برا حشر ہوگا، کس قدر تمہارے اوپر تباہی بربادی کے بادل میں ڈلاتے ہوں گے، کس طرح تم پر غیر قوموں کا تسلط ہوگا، تمہیں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی، کیسے تم لوگ اس وقت زندگی گزارو گے، کب؟ جب یہ 7 برائیاں پیدا ہو جائیں، اذا مرج الدین وصفک الدم وظہرت الزینہ وشرف البنیان وظہرت الرغبہ واختلفت الاخوان وحرق البیت العتیق۔ ان 7 برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی اذا مرج الدین، اس وقت تم کتنی ذلت اور رسوائی، کتنی تکلیف اور مصیبت کی زندگی گزارو گے جب دین میں غیر دینی چیز کو ملا دیا جائے گا۔ ایک چیز آپ حضرات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے دنیا میں اگر تم پکے مومن ہو گے۔ ایمان، توحید، اتباع سنت، یہ چیزیں جب تک تمہارے اندر رہیں گی تم دنیا میں سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، بلکہ رب العالمین نے یہاں تک وعدہ کیا اگر تم نے صبر اور تقوی اپنے اندر پیدا رکھا اور یہی میدان بدر والا ایمان، یہی اخلاص لے کر کے اگر تم دوبارہ کہیں میدان میں اترے اور کفار بہت بڑی فوج اور لشکر لے کر کے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے تو ہم 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کریں گے۔ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ یہ سب ایمان کی برکت، جس ایمان کی برکت سے آج تمہیں دنیا میں یہ عزت، یہ غلبہ نصیب ہے، ساری دنیا تم سے لرزاں اور ترساں ہے، خوف زدہ ہے، دن بدن اسلام عروج و ترقی حاصل کرتا جا رہا ہے، اس دین کی اصلی حالت تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی۔ طرح طرح کی بدعات اسلام میں داخل ہو جائیں گی، انہی بدعات کو اصل دین سمجھنے لگیں گے لوگ، سنتیں مٹ جائیں گی، سنتوں کی جگہ پر یہود و نصارہ کے طور طریقے دین کو سمجھ کر کے تم کرنے لگو گے، اخلاص ختم، سب کچھ تمہارے پاس رہے گا لیکن دین اسلام خالص موجود نہیں رہے گا۔ دین میں شرک کی ملاوٹ، بدعات کی ملاوٹ، باپ دادا کے رسم و رواج کی ملاوٹ، یہود و نصارہ کے طور طریقے کو داخل کر لو گے، ساری چیزیں مل کر کے تم ایک نیا دین بنا رکھو گے، اسی کو تم مسلمان کہو گے، اسی کو تم اسلام سمجھو گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہمیں یاد آیا، امام دارمی اپنی مسند میں، امام عبد الرزاق
اپنے مصنف میں، امام حاکم، امام طبرانی، امام بہقی اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا یہ دین کیسے بدل جاتا ہے اور دین میں کیسے ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور آج خالص دین اسلام کا ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ یحرم فیہ الکبیر ویرب الصغیر ویتخذها الناس سنہ اذا غیرت قالوا غیرت السنہ قالوا یا ابا عبد الرحمن وما ذاک قال اذا قلت فقهاؤکم وکثرت قراؤکم اذا قلت فقهاؤکم وکثرت قراؤکم وکثرت امناؤکم وکثرت امراؤکم وقلت امناؤکم والتمست الدنیا بعمل الآخرہ وتفقہ لغیر الدین۔ یہ اس وقت ہوگا۔ کیا ترجمہ ہے؟ کیا فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیف انتم، تمہارا کیا حال ہوگا اے لوگو، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہارا کیا حشر ہوگا اس وقت جب کہ فتنے، شرک اور بدعات یہ تمہارے ایک لباس بن جائیں گے۔ جس طرح سے تم لباس پہنتے ہو ایسے بدعات کے لباس تم پہنو گے، شرک اور کفر کے لباس تم پہنو گے، بدعات عام ہو جائیں گی، باپ دادا کے رسم و رواج کا عروج ہوگا، یہودیت یا عیسائیت اور ان کے طور طریقے عام ہو جائیں گے، اور ایسا فتنہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یحرم فیہ الکبیر، بوڑھا اسی میں بالکل معذور ہو جائے گا، بیچارہ چلنے کے لائق نہیں رہے گا۔ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، چھوٹے اسی میں جوان ہوں گے، بچے اسی میں جوان ہوں گے۔ وَيَتَّخِذْهَا النَّاسُ سُنَّةً، اور انہی غیر دینی چیزیں، شرک، بدعات، باپ دادا کے رسم و رواج، یہود نصارہ کے طور طریقے جو اسلام میں پھیل گئے ہوں گے مسلمانوں میں، یتخذها الناس سنہ، لوگ اسی کو دین سمجھ لیں گے اور سنت سمجھ کے عمل کرنے لگیں گے اسی پر۔ نبی کی سنت ناپید، یہود نصارہ کا طور طریقہ عام، بدعات کا عروج، انہی چیزوں کو لوگ سنت سمجھ لیں گے، اور اس قدر لوگوں میں یہ بدعات عام ہو جائیں گی، فتنے عام ہو جائیں گے، شرک بدعات عام ہو جائے گا، یہود نصارہ کے چال چلن شرائط کر جائیں گے، اسی میں بوڑھا ادھیڑ بوڑھا ہوگا، جوان بوڑھا ہوگا، بوڑھے چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں گے، اور بچے بچیاں اسی فتنے میں جوان ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دیا، وہ موجودہ بدعات اور کفر، شرک اور رسم و رواج سے توبہ کر کے کہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے لگے گا، تو سارے لوگ کہیں گے زمانہ بہت برا آ گیا ہے، یہ رہ تو سنت، ذرا دیکھو سنت چھوڑ دیا اس نے۔ آج سنی کون کہلاتے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے۔ جو جتنا زیادہ بدعت پر عمل کرتا ہوگا، ساری بدعتوں کو سب سے بڑی سنت اسی نے قرار دے رکھا۔
سوچنے کی چیز ہے. حتی اذا غیرت، اگر لوگ کہیں سے ان کو صحیح دین مل گیا اور ایک بدعت کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے زمانہ بہت برا آ گیا، لوگ سنت چھوڑ رہے ہیں. یعنی سنت کو لوگ بدعت سمجھیں گے اور بدعت کو سنت سمجھنے لگیں گے. جب اس طرح سے بیان کیا تو سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی. متا ذاک یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن ذرا بتاؤ یہ کب ہوگا؟ یہ تو بڑا برا زمانہ ہوگا. اس قدر بدعتیں عروج پر ہوگی، باپ دادا کے رسم و رواج اس قدر عام ہو جائیں گے اور نبی کی سنت ناپید، یہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا اذا قلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم والتمست الدنیا بعمل الآخرہ وتفقها لغیر الدین. کہیں گے کب ہوگا؟ اب ذرا سنیں. کہنے لگے نمبر 1، یہ اس وقت ہوگا جب کہ دین کی سمجھ رکھنے والے کم رہیں گے. اذا قلت فقہاؤکم، پڑھنے والے تو بہت رہیں گے، قراؤکم، پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن دین کی صحیح سمجھ اور فہم رکھنے والے بہت ہی کم ہوں گے. اور آج ماشاءاللہ آپ ساری سنت کو چھوڑ کر کے کسی سے کہیں بھائی پیر سے پیر ملا کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، بس رکھو ہمیں سب معلوم ہے، تجربہ کر لو ورنہ کل دے معلوم کر لینا، ہمیں سب معلوم ہے. مولوی صاحب جو 8 سال پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی ان سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پڑھا سمجھ رہا ہے. بس اپنی سنت رکھو ہمیں سب معلوم ہے. دیکھا آپ نے اذا قلت فقہاؤکم، دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، وکثرت قراؤکم، پڑھنے والوں کی بھرمار ہوگی. نمبر 2، وکثرت امراؤکم وقلت امناؤکم، تمہارے وزیروں کی بھرمار ہوگی، امیروں کی. کتنے امیر؟ ایک ملک کا امیر ہوگا، ایک صوبے کو ہوگا، پھر صوبے کے بعد کیا آتا ہے؟ ڈسٹرکٹ ہوگا، پھر ڈسٹرکٹ میں تحصیل کا ہوگا، تعلقے کا ہوگا، پھر اس کے بعد گرام پنچایت کیا کہتے ہیں. کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر. اتنے امیر اگر امانت داری سے کام لے تو پورا ملک جو ہے جنت بن جائے. آنے فرمایا امیر تو بہت ہوں گے لیکن وقلت امراؤکم، سب بے ایمان ہو جائیں گے، کوئی ایک امانت دار نہیں ملے گا. امیروں کی کمی نہیں ہوگی، وزیروں کی کمی نہیں ہوگی، کرسی والوں کی کمی نہیں ہوگی، کمی ہوگی تو امانت دار کی کمی ہوگی. اور آج تقریباً جتنے اوپر جائے اتنا ہی بڑا تجربہ کرو ذرا کس طرح سے زمانہ بدلے گا. پھر نمبر 2، نمبر 3، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، یہ اس وقت ہوگا جب لوگ آخرت والے اعمال اور نیکیاں جس سے انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، ان نیکیوں اور اعمال کے ذریعے لوگ دنیا کمانے لگیں گے. اب نیکیاں اور اعمال بھی کیے جائیں گے تو دنیا کے لیے زیادہ اور دین کے لیے آخرت کے لیے کم. نمبر 4، اللہ اکبر، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم تو بہت حاصل کیا جائے گا
لیکن دین کے لیے، عمل کے لیے کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ مدارس کی کمی نہیں، کالجز کی کمی نہیں، یونیورسٹیوں کی کمی نہیں ہوگی، ٹیوشن پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہوگی، ٹیوشن سینٹر کی کمی نہیں ہوگی، لیکن سوچیں کہیں عالم بنانے کے لیے تو پوچھنا پڑے گا کہ کہاں کون سا مدرسہ اچھا ہے، وہاں عالم بنانے کے لیے بھیجیں۔ پورے گاؤں میں چلے جائیں تو کتنے گاؤں ایسے ملیں گے، کتنے گاؤں ایسے ہوں گے کہ پورے گاؤں سے کوئی ایک مومن اپنے بچے کو عالم یا حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ سب ایک ہی مقصد ہے، بچہ عالم بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا، بس۔ حافظ ہے بہت اچھی چیز، لیکن بن جانے کے بعد حافظ کرے گا کیا؟ ہم نے برابر بتایا اسے، جمعے کی نماز پڑھایا، جمعے کی نماز کے بعد مجلس سوال جواب کی، 1 گھنٹے کے بعد باہر نکلنے لگے تو ایک تاجر صاحب آ کے ہم سے کچھ پوچھ رہے تھے، مثلا اتنے میں ایک نوجوان آیا، انکل، کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے 3 نمبر کا بیٹا جو ہے 5 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے۔ کتنے؟ 5 سبجیکٹ میں۔ واللہ جیسے انکل کو پتا چلا کہ میرا بیٹا 5 سبجیکٹ میں فیل ہے، اس مخلص لڑکے سے نہیں پوچھتے کہ کیا کہاں فیل ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں شیخ صاحب کوئی حافظ بنانے کا مدرسہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو اس میں نہیں چل رہا ہے، 2-4 پارہ حفظ کر لے گا تو امامت کرنے کے لائق تو ہو جائے گا کم سے کم۔ دیکھا، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتُفَقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ۔ جن چیزوں سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے اس کو پیٹ کے لیے استعمال کرنے لگے، جس سے اپنی آخرت بنا سکتا ہے اس کو اپنی دنیا چمکانے کے لیے استعمال کرنے لگے، اور دین کا علم بھی حاصل کرنے لگے تو دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ بات نکلی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طویل قول جو میں نے پیش کیا، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ رسول نے ارشاد میں پہلی برائی اذا مرج الدین، جب دین میں ملاوٹ کر دیا، خلط ملط، حق باطل، اسلام کفر، ایمان نفاق، سنت بدعت، سب ملا کر کے دین اسلام کو کوکٹل بنا دیا۔ کوکٹل کیا کہتے ہو؟ کوکٹل ہو جائے، خالص رہی نہ جائے، اور لوگ اسی چوچو کے مربے کو کیا سمجھنے لگے؟ دین اسلام۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے۔ پھر شروع کی بات جو میں نے بتایا، مسلمانوں کا مکمل عروج، آپ پیشین گوئی جو بیان کر متنبہ کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں خالص دین اسلام جو میں لے کر کے آیا ہوں کتاب و سنت کی شکل میں، اسی دین پر اگر قائم رہو گے تو واقعی دنیا میں تمہیں عروج نصیب ہوگا۔ اگر یہ کتاب و سنت والا جو میں دین لے کر کے آیا ہوں یہ دین باقی نہ رہا، اس میں تم نے ملاوٹ پیدا کر دیا تو ساری عزت اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت میں تبدیل کر دے گا۔ عروج جو ہے تنزل میں، زوال میں تبدیل ہو جائے گا، اور تم حاکم کے بجائے محکوم بن جاؤ گے۔ اسی لیے صحیح مسلم کو اس حدیث پر ذرا غور کرو کہ نبی علیہ السلام بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے تھے اس دعا میں، اور سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ ہمارے دین کو درست رکھنا۔ دیکھا آپ نے، جنت جہنم، جنت بعد میں مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول، سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟
اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے میرے رب، میرے اللہ، میرے دین کو درست رکھنا۔ کیوں؟ اگر دین درست رہے گا تو ہمارے دین اور دنیا کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ اگر ہمارا دین خراب ہو گیا تو خسرت دنیا والآخرہ کے ہم مزداق ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا؟ اذا مرج الدین، جب دین میں ملاوٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خالص دین نصیب فرمائے۔ نمبر 2، وسفک الدم، وسفک الدم، خون ریزی عام ہو جائے گی۔ کیا حال ہوگا تمہارا؟ کیا حشر ہوگا؟ کس طرح سے تم اپنے جان مال کی حفاظت کرو گے جبکہ خون ریزی بالکل عام ہو جائے؟ خون ریزی عام ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، خون ریزی جب عام ہوگی، کیوں عام ہو جائے گی؟ کیسے عام ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، میری امت پر ایسا وقت آئے گا، لا یبالی الرجل، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، والذی نفسی بیدہ لا یذهب الدنیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یأتی علی الناس زمان، یہاں تک کہ امت پر ایسا وقت آئے کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کیوں قتل کر رہے ہیں، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ قاتل اور مقتول کو نہیں پتہ، یہاں تک پوری دنیا کو نہیں پتہ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی تو پوری دنیا کو نہیں پتہ کہ ہاں کس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی 2-4 حادثے پڑوسی ملک میں ہوئے، کوئی بتا سکتا ہے کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا کو ذرا دیکھو، اور خاص طور سے مسلمانوں کی خون کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیوں؟ اس وقت سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ شرک کے بعد قتل، ناحق قتل کرنا، خاص طور سے جس کے زبان پر کلمہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رئیس المنافقین جب اللہ کے رسول کو اس نے گالیاں دی تھیں، اللہ اکبر، آپ کی توہین کیا تھا اور کہا تھا ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اتنا گھناؤنا جملہ استعمال کیا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس ظالم کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، چھوڑ دو اس کو، یہ کلمہ پڑھتا ہے تو منافق ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن کلمہ زبان سے پڑھتا ہے، اس کو قتل کر دیں گے تو لوگ کہیں گے لو مسلمان ہی کو مار رہا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، جتنا کافر کے ہاتھوں ہم مر رہے ہیں اتنا ہی تقریباً مسلمان کے ہاتھوں بھی مر رہا ہے۔ کہیں فرقے بندی کے چکر ہے، کہیں مساجد اور مدارس کا جھگڑا ہے، کہیں ملک اور قوم کا، کہیں سیاسی پارٹیوں کا،
اور کہیں جائیداد و پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ متا ذاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا قتل ہونے لگے کہ قاتل کو پتا نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقتول کو پتا نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرج کا زمانہ ہوگا، خونریزی فتنے کا زمانہ ہوگا، فتنے کا زمانہ۔ جہاں خونریزی قتل و غارت عام ہو جائے وہاں جان مال دین ایمان سب کی حفاظت انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 آپ نے ساتھ رہا وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ، تیسرا گناہ جو بہت ہی زیادہ عام ہو جائے گا، وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ، زیب و زینت کے نمائش کا دور شروع ہو جائے، زیب و زینت اور نمائش، زینت کا اظہار ہونے لگے۔ وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ، زیب و زینت کا شوق مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، بوڑھوں میں، ہر ایک میں سارا معاملہ کس کا ہے؟ زینت کا اظہار، نمائش۔ اللہ اکبر۔ اور ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ تو ایسے زندگی میں گزار رہے ہیں، اللہ رسول کی ایسی پیشین گوئی ہے شادی کا آئی کہ اب تو باقاعدہ پوری دنیا کے بچیوں کو اکٹھا کر کے کیا کہتے ہیں بھائی اس کو؟ نمائش حسن کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بیوٹی شو۔ دیکھا آپ نے بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ ابھی دیکھے ہوں گے آپ کے پڑوسی ملک کے اندر کیا گیا چند سال پہلے، اور وہ باپ بڑا خوش، میری بیٹی نمبر 1 آئی ہوئی، غیرت مر گئی، اور لوگ اس کو ترقی عروج کا زمانہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ کیا حشر ہوگا تمہارا جب زیب و زینت کا اظہار عام ہو جائے، ہر ایک کو شوق پیدا ہو جائے کہ ہم کتنا زیادہ خوبصورت بنے۔ نہ مردوں میں کمی رہ گئی نہ عورتوں میں۔ حالانکہ قرآن پاک میں زینت کے اظہار سے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا۔ آپ جائز حدود تک زینت کے کپڑے استعمال کریں، زینت والی چیزیں استعمال کریں، لیکن حدود اللہ کو باقی رکھتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے جب کبر کی مذمت بیان کیا کہ لوگوں یاد رکھو لا يدخل الجنت، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر اور غرور ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ڈر گئے، یا رسول اللہ ذرا بتائیے، ہم لوگوں میں سے بہت ایسے ہیں کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا بہترین پہنتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا کپڑا بہت اچھا ہے، جوتا خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا جوتا بہت اچھا ہے۔ کیا اچھا کپڑا پہن لینا، اچھا جوتا پہن لینا اور اس پر خوش ہو جانا یہ بھی کبر ہے؟ اگر یہ تکبر ہے تب تو ہم میں سے کوئی انسان تکبر سے بچ ہی نہیں سکتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ انما الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے، تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا اور سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ ہے اصل میں کبر و غرور و تکبر۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہم نے اے لوگو
تم ہر نماز پڑھنے کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس پہننے کے لیے کپڑے اتارے ہیں، وریشن، اور 2 قسم کے کپڑے. ایک کپڑے تو یہ، اور پھر زینت والا کپڑا بھی نازل کیا ہے. آپ پہنیں، بنیان بھی پہنیں، اوپر سے زینت والا کپڑا بھی پہن لیں. یہ زینت اختیار کرنا اسلام میں اچھا عمل ہے، لیکن شریعت نے زینت اختیار کرنے کی جو حد مقرر کی ہے وہیں تک. آپ مثال کے طور پر خنزیر خور، شراب نوش، سمجھ گئے نا، انہوں نے اپنی ادار ٹخنے کے نیچے لٹکا لیا تو اب ہم ان کی نقل میں یہ فیشن کریں؟ نہیں، زینت اصل میں یہ ہے. وہ کون سی زینت ہے جہاں جانور کپڑے پہنتے ہیں انسان ننگا رہتا ہے؟ وہ تو کوئی فیشن نہیں ہے. اب اسلام نے یہاں آپ پر پابندی لگائی، آپ قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنیں، لیکن اگر مرد ہیں تو ٹخنے کے نیچے ازار نہیں لٹکنی چاہیے، کندورا ٹخنے کے اوپر ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراست لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، صحیح مسلم کی حدیث، سراست لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا نہیں، کہاں وہ عذاب میں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ان کے گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگی. 3 مرتبہ آپ نے حدیث بیان کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 مرتبہ بیان کیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من ہم، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ 3 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسے انسان 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آقا نے فرمایا ان میں سب سے پہلا انسان ہے المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. نمبر 2 والمنفق صنعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا. نمبر 3 والمسبل ازارہ، ٹخنے کے نیچے اپنا کپڑا لٹکا کر کے چلنے والا. میرے بھائی ایک حد مقرر ہے، اس کے اندر رہیں. اور ایک بات بتائیں، بات تو بہت بری لگے گی، سب لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی ایسی چیز ہے کہ تمام انبیاء کے ہاں زینت تھی. مردوں کے لیے داڑھی رکھنا کیا تھا؟ زینت تھی. لیکن سفید چمڑی والا داڑھی نہ رکھنا ہے، اس لیے ہمیں اس کی تقلید میں نبی کی زینت، سارے انبیاء کی زینت جو تھی، عیب نظر آتا ہے اور ان کے طریقے کو اپنانا ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ وہ زینت. صبح اٹھ کر کے مسلمان ناشتہ بعد میں کرے، لیکن نبی کی سنت کو چھیل کے گٹر میں ضرور پہلے ڈال رہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ، صرف میرے بھائیو زینت کے اظہار کا شوق چڑھا ہوا ہے. اور اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا حشر ہوگا تمہارا جب تمہارے اندر غیروں کو دیکھ کر کے ان کا فیشن اپنانا، ان کی سنت اپنانا، ان کا طور طریقہ اپنانا. بے ایمانوں نے جس کو زینت قرار دے دیا اس کو زینت سمجھ کر کے اختیار کرنا. تم یہ چیزیں کرنے لگو گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. اور جن قوموں کو خوش کرنے کے لیے یا جن قوموں کو پسند کر کے جن کا فیشن اپناؤ گے، انہی قوموں کو اللہ تعالیٰ تم پر لا کے مسلط کر دے گا. وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ، آج ہمارے یہاں اللہ اکبر مردوں کے بالکل اپوزٹ، عورتوں کا لباس کہاں تک ہونا چاہیے تھا؟ ٹخنے کے نیچے تک، زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا. عورت کا لباس یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس صد افسوس، عورتوں کا فیشن ہو گیا ٹانگیں کھولنا، اور مردوں کا فیشن ہو گیا ٹخنے ڈھانپنا.
آج ہمارے ہاں بچیاں جب تک شادی نہ ہو جائے بچیاں ہی سمجھی جاتی ہیں، جو چاہے لباس پہنے زینت کے نام پر، چاہے یہودیوں کا لباس ہو، عیسائیوں کا ہو، اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں؟ وَظَهَرَتِ الزِّینَةُ، زینت کے اظہار کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں میں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَظَهَرَتِ الزِّینَةُ، کیا حشر ہوگا جب زینت کے اظہار کا تم میں ایک دور شروع ہو جائے گا، مرد عورت چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر ایک فیشن کا راہ اختیار کرنا چاہے گا۔ زینت اختیار کرو لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر کے، ایسی زینت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے عورت کو لیے لباس، زیورات، ہر قسم کے سونے چاندی کی زینت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کس نے منع کیا استعمال نہ کریں؟ سب کچھ جائز، لیکن وہی عورت جس کے لیے 2500 چیزیں مردوں کو حرام ہیں لیکن اللہ نے عورتوں کے لیے حلال قرار دیا، اور اللہ کے رسول نے رغبت دلائی کہ عورت ان چیزوں کو استعمال کرے تاکہ شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، بہن شوہر کو، عورت کو مزین دیکھیں اور اس زینت کے ساتھ دیکھیں۔ پورا قرآن میں، حدیث میں سب موجود ہے۔ لیکن یہی عورت جب جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کہ اس سے آگے بڑھ گئی اور بھویں بھی تراشنے لگے فیشن کے طور پر زینت اظہار کرنا ہے، پھر لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے لعنت بھیج دیا، اللہ کے رسول نے لعنت بھیج دیا۔ کیوں؟ عورت زینت اختیار کر رہی ہے، اب وہ زینت جو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے زینت کا حکم دیا ہے، زینت اختیار کرے لیکن حدود میں رہ کر کے۔ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ زینت کے اظہار کرنے کا، ٹیپ ٹاپ کا یہ زمانہ دور آ جائے گا کہ حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور بہت ساری چیزیں اس زینت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، فضول خرچیاں، تباہی بربادی، سمجھ گئے نا، ہر قسم کی مشکلات، بلکہ گھروں کے اندر میاں بیوی کے بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں، سارا سبب جو بن رہا ہے یہ زینت کے اظہار کا۔ کیوں؟ ایک عورت کو اپنے زینت کو پورا کرنے کے لیے کبھی اتنا زیادہ پاپڑ بیلنے پر جس کے شوہر متحمل نہیں ہو سکتا، شوہر اس کے فیشن کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ شوہر کو اللہ نے اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنے اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس بری بلا سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الرافلۃ فی الزینۃ، مثل الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلها کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لها، او کما قال علیہ السلام۔ لیکن یہ زیب و زینت، فیشن میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے انجام کو بھی بھول جاتا ہے۔ صرف اسی ایک حدیث کو ذرا سنو، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مثل الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلها مثل ظلمت یوم القیامت لا نور لها۔ ایک عورت جو زیب و زینت کے ساتھ، زیب و زینت کی نمائش کے غرض سے غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے آتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حشر کے میدان میں ایسی تاریکی اور اندھیرے میں رکھ دے گا جہاں سے اسے دور تک کوئی نور اور روشنی نظر ہی نہیں آئے گی۔
اتنی شدید وعید۔ پھر وہ مرد، وہ ذمہ دار جو اپنی اس قسم کی زیب و زینت کے اظہار پر عورت پر پابندی نہیں لگاتے، اپنی بچی پر پابندی نہیں لگاتے، اپنی بہن پر پابندی نہیں لگاتے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو نساءکم، اے مسلمانوں انہو نساءکم ان لبس الزینت، انہو نساءکم ان لبس الزینت وتبخترہن فی المساجد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مردو، اے لوگو، انہو نساءکم ان لبس الزینت والتبختر، آپ اپنی عورتوں کو زیب و زینت اختیار کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے جانے پر پابندی لگاؤ، ان کو منع کرو، انہیں روک دو، یہاں تک کہ اگر وہ مسجدوں میں زیب و زینت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں بھی آنے سے روک دو، باہر تو نہیں، باہر تو بہت دور کی چیز ہے، اللہ کے گھر میں۔ کیوں؟ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَلْعَنُوا، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَلْعَنُوا، چونکہ بنی اسرائیل جو یہود و نصارہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک لعنت نہیں بھیجی جب تک کہ ان کی عورتیں زیب و زینت کر کے مسجدوں میں آنا نہیں شروع کیا تھا۔ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے آثار آج تک ظاہر ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اللہ اس کے رسول پر ایمان، روزانہ سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان یہود نصارہ جن پر آپ نے غضب نازل کیا ہے، اللہ ان کے راستے سے ہم کو بچا لینا۔ آج تک لعنت۔ اسی لیے یہودی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم کو چھینک آ جائے، چھینک آ جائے۔ کیوں؟ ہم کو چھینک آ جائے گی آپ کی مجلس میں، ہم الحمدللہ کہہ دیں گے تو یہ نبی کیا کہہ دیں گے؟ یرحمک اللہ، ان کی دعا کو ترد نہیں کرے گا۔ یہ ایک مرتبہ بھی ہم کو یرحمک اللہ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ذرا ختم ہو جائے گا۔ آج تک یہودیوں کو اس بات پر یقین، اسی لیے بعد یہودیوں کی اولاد جب مسلمان ہونے لگی تو کہنے لگی ڈیڈی مسلمان ہو جائے کہ نہیں؟ کہا بیٹے تم ہو جاؤ۔ کہا آپ کیوں نہیں ہوئے؟ کہا بیٹے ہم تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، تم بچ رہے ہو، ذرا مسلمان ہو جاؤ۔ یہود بنی اسرائیل کو یقین ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک لعنت نہیں بھیجی جب تک ان کی عورتیں ناجائز زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آنا نہیں شروع کیا۔ شاپنگ مال میں نہیں گئی تھی، پارک میں نہیں گئی تھی، کلبوں میں نہیں گئی تھی، پارٹی میں نہیں جا رہی تھی، بیچاریاں کہاں جا رہی تھی؟ مسجد میں نماز کے لیے۔ لیکن چونکہ گھر سے نکلی اور مسجد تک جانے میں سینکڑوں مردوں کی نگاہ پڑی، مردوں کو پتا چلا، دیکھا انہوں نے، اسی لیے اللہ رب العالمین مسجد میں جانے کے باوجود بھی ان مردوں پر لعنت بھیج دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی عورتوں کو پابند کیوں نہیں کیا؟ اپنی عورتوں پر کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ زینت کے اظہار کا جو بھوت سوار ہو گیا ہے اس سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے۔ یہ بہت مضمون لمبا ہے۔ نمبر 4 وشرف البنیان، اب لوگوں کو آخرت بنانے کی فکر نہ رہ جائے، آخرت ہماری کیسے گزر رہی ہے، نہیں،
اب صرف لوگوں کو ایک شوق ہو جائے کہ سب سے اونچی بلڈنگ کون بنائے، بلڈنگ کی ٹاور، سب سے اونچا ٹاور کس کا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، وشرف البنیان۔ اب لوگوں کا ایک ہی معاملہ رہا، دین کی فکر نہیں، مسجد کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس یہ ہے حلال ہو یا حرام کی ساری فکر ختم۔ اب سب سے زیادہ رہے کہ ٹاور کس کا سب سے اونچا ہو، وشرف البنیان۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی، حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل جب نبی بخاری مسلم وغیرہ ہر جگہ کی، ہر کتاب کی، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین جب آئے، بہت سوال کیا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، آخری میں پوچھا ذرا بتائیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کب آئے گی جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی ہم کو بھی معلوم ہے، اگر آپ کہیں تو قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل امین نے کہا ضرور بتاؤ، تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا۔ اللہ اذا رأیت رعاء الشاء عالۃ، اللہ جب تم دیکھو، پہلی چیز تو کیا ہے کہ بکریاں چرانے والے، کھیتی باڑی کے کام کرنے والے، ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے، یتطاولون فی البنیان، اب ان کی ساری بھاگ دوڑ ہو لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں، یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے کیسے نکل جائیں، یہی فکر ان کو دامن گیر ہو جائے، اسی فکر میں مبتلا ہو جائیں۔ وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، آپ دیکھیں مائیں ایسی بچیاں جن رہی ہوں جو باقاعدہ وہ ماؤں سے اپنی خدمت کرنے والی ہو جائیں، بجائے اس کے کہ بچیاں بڑی ہونے کے بعد ماں کی خدمت کریں، بچیاں بڑی ہونے کے بعد ماؤں سے اپنی خدمت کریں، ماؤں سے خدمت کرانے لگیں، یہ اصل میں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا شرف البنیان۔ چوتھی برائی ہے جب بڑے بڑے ساری فکر یہی اسی میں ہو جائے۔ اب آج تقریباً دیکھتے ہوں گے ہمارے بھائی کو تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو یہ نہیں چلے جائیں حج کرنے کے لیے، سب سے پہلے پڑوسی سے اچھا بنگلہ ہمارا ہو، اس سے بڑی بلڈنگ ہمارا، اگر اس کا 2 منزلہ ہے تو ہمارا 3 منزلہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس چکر میں حج فرض ہو جانے کے بعد بھی انسان حج میں نہیں جاتا، پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ پھر یہی چیز ہے جو آپ کو بینک سے لون لینے پر بھی آمادہ کرے، کتنی حرام چیزوں پر اور کتنی غلط چیزوں پر آمادہ کر دیتی یہ فکر کہ اذا شرف البنیان، جب یہ فکر ہو کہ ہماری سب سے اونچی بلڈنگ، اللہ تعالیٰ اس بلا سے محفوظ رکھے۔ نمبر 5 وظہرت الرغبہ، 5واں گناہ رغبت۔ کیا مطلب ہے؟ برائیوں کے کرنے میں برائی کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ برائی سے نفرت ہو، نیکی کی رغبت ہو، لیکن اب لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ اب ان کو برائی کرنے میں رغبت ہو، برائی کا شوق پیدا ہو جائے، حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اب انہیں دین کی فکر کم ہو بلکہ ان کو دین میں مزہ نہ آئے، اب ان کو ناجائز اور غلط چیزوں میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں مزہ آئے۔ اور آج دیکھتے ہوں گے ایمان کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ ایمان یہ ہے کہ نیکیوں سے دل میں خوشی پیدا ہو اور برائیوں سے نفرت۔ لیکن اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا جب تمہارے دلوں میں
برائیوں کی محبت ہوگی، برائیوں کے کرنے کی تڑپ ہوگی، ذوق اور شوق برائی کرنے کا ہوگا، نیکی کرنے کا ذوق و شوق ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی شاید سب لوگ دیکھتے ہوں گے۔ آج ایک آدمی کو تلاوت قرآن کا زیادہ شوق ہے یا کرکٹ کھیلنے کا، ایک آدمی کو درس سننے کا زیادہ شوق ہے یا فلم دیکھنے کا، ایک آدمی کو حدیث کی کتاب پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا ڈرامہ دیکھنے میں۔ ڈرامہ دیکھنے میں وہ بھی میں نے سنا ہے کہ اگر قسطوار رہتا ہے تو لوگ دیوانے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہلکے کیا قسطوار کیا کہتے ہیں، تو اس وقت تو سب پورے گھر والے، یعنی یہاں تک کہ گھر میں کھانا بھی روپے کا بازار سے لا کے کھا دیں گے۔ اللہ اکبر وظہارت الرقبہ، آپ نے ساتھ میں اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم سے شیطان گناہ کروائے گا اور تم سے غلطیاں ہو جائے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم قصدن برائی کرنے میں خوشی محسوس کرو گے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نمبر 6 واختلفت الاخوان، مسلمانوں آپس میں تم لڑنے لگو گے، اختلاف ہو جائے گا، اختلاف کر کے 2 گروہ بنے گے، 2 جماعتیں بنے گی، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری جماعت میں اختلاف، پھر اس کے بعد ان میں اختلاف۔ واختلفت الاخوان، آپس میں اختلافات کرتے رہو گے، بھائی بھائی بن کر کے رہنے کے بجائے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی۔ نمبر 7 اور آخری چیز، وحرق البیت العتیق، خانہ کعبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قیام اور بقا کا سبب بنایا ہے، خانہ کعبہ کی توہین شروع کر دو گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کو آگ لگا کر کے جلانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ 7 برائیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حشر ہوگا تمہارا جب یہ 7 برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو ان تمام 7 برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔